بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ چور ڈاکو ہمیشہ ہر وقت میں حکومت وقت کے لیے دردسر بنے رہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یا تو وہ سرکاری خزانے لوٹتے ہیں یا پھر عوام کو پریشان کر کے ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں، اور ہر زمانے میں ہر طریقے سے ان کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کا ایکشن اور ان کے خلاف لڑائی بہت ہی مختلف ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عز الدولہ، جس کا ہم نے تقریباً 2 ویڈیو میں ذکر بھی کیا، ان کے حکومت میں بھی حکومت وقت میں ڈاکو کا راج تھا۔ ایک جگہ پہ گروہ تھا جو کرد قوم سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، ڈاکہ ڈال دیتے تھے، چوری کرتے تھے، اور پھر پہاڑیوں میں اور گھاٹیوں میں چھپ جاتے تھے۔ اس لیے ان پر قابو بھی پانا مشکل تھا۔ جیسے ہی چوری کر لی، پہاڑوں پہ چڑھ گئے یا گھاٹیوں میں چلے گئے۔ تو عز الدولہ نے ایک تاجر کو بلایا، کیونکہ اکثر تاجروں کو لوٹتے تھے، تو ایک تاجر کو بلایا اور اس کو ایک خچر دیا جس پر 2 صندوق لادے ہوئے تھے۔ ان صندوقوں میں زہر ملا ہوا حلوہ خوبصورت اور نفیس برتنوں میں جو ہے اس کو بند کر دیا، اور اس میں ایک زبردست قسم کی خوشبو بھی ملا دی گئی، جیسے کانوں کی ہوتی ہے، حلوے وغیرہ کی ہوتی ہے، اور ان کو خوبصورت برتنوں میں سجایا گیا، اور اس تاجر کو کچھ دینار بھی دیے کہ بھئی یہ آپ کے کام کے ہے، لیکن آپ نے یہ کام انجام دینا ہے، اور اس کو حکم دیا کہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو جائے، یعنی جو قافلہ نکلے شہر سے اور وہ مال وغیرہ لے کر جائے، تو اس کے ساتھ یہ تاجر بھی نکلے جس کو عز الدولہ نے خچر دیا، اور اس پر 2 صندوق جو ہے رکھ دیے، اور یہ ظاہر کرے یہ تاجر کہ میں بھی اس طرف جا رہا ہوں، وہاں پہ عز الدولہ کے جو کچھ امراء ہے، کچھ قبیلے کے لوگ ہیں، ان کے جو درباری ہیں، ان کی عورتوں کو شاہی دربار سے یہ شاہی حلوہ جو ہے بھیجا جا رہا ہے۔ تو تاجر نے تعمیل کی، اور لوگوں میں بھی یہ اپنے آپ کو مشہور کرایا، قافلے میں بھی، اور قافلہ کے آگے آگے روانہ ہو گیا۔ اب جب قافلہ رہزنوں کی زد میں آ گیا، چور ڈاکوں کے اس میں زد میں آ گیا، تو ڈاکو لوگ جو ہے کود پڑے، انہوں نے قافلے کا سب مال و متاع قبضے میں کیا، اور ان میں ایک شخص نے اس خچر پر قبضہ کیا جس پر یہ 2 صندوق رکھے گئے تھے، حلوے سے بھرے ہوئے اور مختلف برتنوں میں خوبصورت سجایا گیا تھا۔ اس کو بھی اپنے ساتھ وہ پہاڑ پر لے کر چڑھایا گیا، اور غریب مسافر ننگے تھڑنگے ایسے ہی رہ گئے بیچارے۔ پھر خچر والے ڈاکو نے جب صندوق کھولا تو اس میں تو حلوہ ملا جس کی خوشبو ہر سو پھیل گئی، اور بہت نفیس قسم کی خوشبو تھی۔ اب یہ خود اس بات سے ڈرا کہ اس کو تو اپنے پاس چھپایا نہیں جا سکتا، میں اس کو چھپاؤں گا تو اس کی خوشبو تو پھیلے گی، پوچھیں گے بھائی یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ تو اس نے تمام ساتھیوں کو آواز دی کہ بھائی آؤ کچھ کھا بھی لیتے ہیں، آ جاؤ۔ اب ان سب کو جب آواز دی اور انہوں نے آ کر دیکھی، اور ایسی نفیس چیز دیکھی اور خوبصورت برتنوں میں دیکھی جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، یہ سب بھوکے تھے، اس پر سب کے سب ایسے ٹوٹ پڑے کہ کیا کہنا، اور خوب کھایا، بس کھا کر لوٹے ہی تھے کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر تو سب قافلہ والوں نے دوڑ کر ان کے مالوں اور متاع پر بھی قبضہ کر لیا، اور ان کے ہتھیار بھی اپنے قبضے میں لیے، جس قدر لوٹا ہوا مال تھا سب کا سب وصول کیا، اور جو ان سے لوٹا ہوا تھا وہ بھی وصول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو
اس واقعہ کو بیان کرنے والے محمد عبد المالک حمدانی اپنی تاریخ میں اس کو ذکر کرتے ہیں، کہتے اس سے زیادہ عجیب ترکیب ہمارے سننے میں نہیں آئی کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو جو ظالم اور مفسد ہو کی قطعاً بخونی کی ہو اور اس کو بالکل جڑ سے کاٹ دیا گیا، اور مفسدین کے کانٹے ہمیشہ کے لیے، مفسدین کی جو کانٹے ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے کاٹ دیے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسے مسیحا آ جائے کہ تمام چور لٹیروں کو ایک ساتھ میں جو ہے جمع کر کے ان کا صفایا کرے اور ملک اور قوم کی جو ہے ان سے جان چھڑا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایسے حکمران، صالح حکمران نصیب فرمائے جو ملک اور قوم کے لیے سوچتے ہوں اور ان کے لیے پریشان ہوتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔